بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ آپ کی مئی شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جی، اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے کچھ تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی، بتانا چاہوں گی کہ یہ عنوان جو ہمارے لیے اب قریب میں شائع ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے لیے ہمارے لیے سبق آموز بھی ہوتے ہیں اور رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں گی آپ بھی اس سے اچھا تاثر لیتے ہوں گے اور آگے بھی بتانے کے لیے اور خود کو سمجھانے کے لیے بھی یہ کافی ہوتے ہیں کہ یہ عنوان صرف ہمارے پڑھنے کے لیے یا ریڈنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری رہنمائی بھی کر رہے ہیں اسلام کے رول سے بھی اور دنیا کے رول سے بھی۔ بہت ساری چیزوں میں جو ہے عبقری ہماری رہنمائی کر رہا ہے، حکیم صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں وہ جو ہے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ وہ ہم کس طرح اپنے لیے صراط المستقیم کا راستہ چن سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت بن سکتے ہیں۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ اس سے پہلے کہ اپنے جو آپ سامنے سے کسی سے سبق حاصل کرو، کہ اس سے پہلے کہ آپ کا سبق نہ بنا دیا جائے، کہ لوگ آپ کا جو یعنی کہ حوالہ دے کے کہیں کہ سبق حاصل کرو۔ تھوڑا سا مختصر تھا، جتنا مجھے یاد تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دی ہے۔ یہ عنوان جو ہے جیسے بیان کیا ہے، کبھی میری نظروں سے گزرا تب بھی میں دوبارہ دہرا دوں گی آپ کو، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا تھا تب، تو میرے ذہن میں ایسے ہی بیٹھ گیا، میں نے کہا میں آج آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ میں نے تو بڑا کچھ سیکھا ہے عبقری سے اور بہت ساری رہنمائی لی، اسی لیے سوچا کہ ایک چینل بنا کے آپ لوگوں کے لیے بھی ریڈ کروں تاکہ آپ لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکے، اور اس طرح ہم لوگ ساتھ چلتے رہیں گے تو ایک دوسرے کی رہنمائی بھی ہوتی رہے گی۔ آپ لوگ بھی کامنٹس میں مجھے بہت کچھ بتا سکتے ہیں، اور کوئی بھی چیز آپ کی نظروں سے اچھی گزری ہو تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ کامنٹ ضرور کیا کریں، اس کا مجھے انتظار رہتا ہے، لائک بھی کیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اور دوسروں کو بھی کہا کریں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں چینل کو۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، برطانوی طوفان میں قرآن کا معجزہ۔ جی، یہ ٹاپک ہے۔ محترم شیخ الفضائل صاحب السلام علیکم۔ آپ روحانی محافل میں اکثر قرآن پاک کی تلاوت اور ادب کے واقعات بیان فرماتے۔ آج میں بھی اس زمن کے ایک سچا واقعہ، حیرت انگیز واقعہ تحریر کر رہا ہوں جو برطانیہ میں قیام کے دوران میرے ساتھ پیش آیا۔ قارئین کی نظر کر رہا ہوں 1993 کی بات ہے، یعنی 1993 کی بات ہے۔ گرمی کا موسم تھا۔ پاکستان سے والد محترم و والدہ صاحبہ ہم بھائیوں کے پاس رہنے آئے۔ میرے بڑے بھائی آکسفورڈ کے قریب واقع شہر ہائی ویکم میں مقیم تھے، جبکہ میں بریڈ فورڈ میں تھا۔ والدین کو شروع کے 2 مہینے بھائی کے پاس رہنے کے بعد میرے پاس آنا تھا۔ ان دنوں بیکار تھا، یعنی کار کے بغیر، اس لیے انہیں لانے کی خاطر اپنے ایک درینہ دوست حافظ صاحب سے بات ہوئی اور ان کے پاس ایک بڑی کار تھی۔ تیز بارش اور طوفانی ہوا۔ منصوبے کے مطابق اگست کی ایک صبح ہم بریڈ فورڈ سے روانہ ہوئے۔ یک طرفہ سفر 250 میل پر محیط تھا۔ صبح سے ہی تیز بارش اور طوفانی ہوا چل رہی تھی۔ ابھی ہم نے 15 میل کا سفر طے کیا تھا کہ کار کے فرنٹ شیشے پر نصب وائپر ٹوٹ گیا۔ خوش قسمتی سے قریب ایک سروس اسٹیشن تھا۔ حافظ صاحب نے آہستہ آہستہ کار وہاں لے جا کر کھڑی کی، پھر کمپنی والوں کو فون کر کے اپنا مسئلہ بتایا۔ برطانیہ میں تقریباً تمام شہریوں نے ایمرجنسی سروس کی رکنیت لی ہوتی ہے۔ مدعا یہ تھا کہ دوران سفر کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اسے وہیں مکینک بلا کر دور کرایا جا سکے۔ ویسے تو سروس 3-4 کمپنیاں مہیا کرتی، لیکن مقبول اور پرانی کمپنی اے اور RAC کمپنیاں ہیں۔ آپ کہیں بھی ہوں، فون کر کے کمپنی کے مکینک کو زیادہ سے زیادہ آدھ گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی کار کو پہلے تو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اگر کوئی بڑا نقص ہوا تو کار کو کھینچ کر قریبی گیراج پہنچا دیں گے یا پھر آپ کے گھر چھوڑ دیں گے۔ قصہ مختصر، کار کا معائنہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وائپر کا مکمل یونٹ ٹوٹ چکا ہے، جو آرڈر پر منگوانا پڑے گا۔ اس لیے مکینک ہماری کار کھینچ کر واپس بریڈ فورڈ چھوڑ آیا۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ظاہر ہے بغیر وائپر سفر کرنا آسان ممکن نہیں تھا۔ بریڈ فورڈ پہنچ کر حافظ صاحب نے مختلف دوستوں کو فون کیا جن سے بڑی کار ملنے کی امید تھی، مگر وہ کام کاج کے سلسلے میں گھروں سے نکل چکے تھے یا ان کے پاس چھوٹی کاریں تھیں۔ والدہ صاحبہ چونکہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے بڑی کار کی ضرورت تھی تاکہ انہیں پچھلی نشست پر لٹایا جا سکے۔ مختلف جگہوں سے کرائے کی کار حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ انہی چکروں میں دوپہر ہو گئی، ہم نے جہاں سے چلنا تھا ابھی تک وہیں کھڑے تھے۔ 2-3 گھنٹوں کے بھاگ دوڑ کے بعد حافظ صاحب نے مجھے کہا کہ سلطان صاحب اسی کار میں چلتے ہیں۔ میرے اللہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرتا۔
میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ شدید بارش ہے، چند گز آگے سڑک نظر نہیں آ رہی، وائپر کے بغیر شیشے کیسے صاف ہوں گے؟ کہنے لگے پہلے تو تمام ممکنہ اقدامات آزما کر دیکھتا ہوں اور کسی طرح کام ہو جائے، جب نہیں ہوتا تو پھر آخری قدم اٹھاتا ہوں، میرا اللہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ بآواز بلند سورہ یاسین پڑھنے لگے۔ حافظ صاحب جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے، میری گناہ گار آنکھوں نے دیکھا کہ بارش پہلے ہلکی ہونا شروع ہوئی، پھر مکمل طور پر تھم گئی۔ رفتہ رفتہ آسمان پر جو کالے بادل سے ڈھکا ہوا تھا دیکھتے دیکھتے صاف ہو گیا۔ جیسے ہی حافظ صاحب نے سورہ یاسین مکمل کی، دھوپ نکل آئی۔ اس کے بعد تمام راستے یعنی کہ جاتے اور آتے میں نے آسمان پر بادلوں کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ گویا 20 سال پرانا ہے، مگر مجھے آج بھی لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ حافظ صاحب کو جب بھی میں یہ یاد دلاتا ہوں زیر لب مسکرانے لگتے ہیں۔ قرآن سورت کی تلاوت سے ہونے والا ایک معجزہ ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ظہور پذیر ہوا۔ دین پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ یہ کتنا ہی عمدہ ٹاپک تھا اور بہت ہی سبق آموز تھا۔ بے شک اللہ کا جو دین ہے، اسلام ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں ہماری مدد یقیناً مدد کرتا ہے اگر ہم اس پہ چلیں۔ آگے چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ اسلام اور رواداری۔ اسلام کا غیر مسلموں سے رواداری کا پیغام۔ مسلم بادشاہ کی ہندوؤں کے ساتھ رواداری۔ تاریخ گواہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف، احساس اور رواداری کا پیغام دیا اور عملی نمونہ بھی بن کر دکھایا۔ بعض تاریخ نویس اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں ایک رخ کو تو دیکھتے ہیں اور دوسرے سے چشم پوشی اختیار کرتے ہیں، لیکن دوسرا رخ یہ کہ ان کی اس نے مندروں کے لیے جاگیریں وقف کر دیں۔ ہندوؤں کے مذہبی عقائد کا احترام کرتے ہوئے ان کو مالی طور پر ہر طرح کی مدد کی۔ ضمن میں مختلف علاقوں سے فرمان جاری کیے۔ یہ مختلف فرمان آج بھی موجود ہیں۔ عالمگیر کی غیر مسلموں کے ساتھ رواداری حسن سلوک کا بہترین مظہر ہے۔ یہاں اسی قسم کے ایک فرمان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ 28 فروری 1659 یعنی 1659 کو جاری کیا گیا، جو مندروں کی تباہی سے بہت پہلے کا تھا۔ اس فرمان کے اقتباسات مندرجہ ذیل ہیں۔ ہماری تمام تر کوششیں عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہیں تاکہ مختلف طبقوں کے حالت کو بہتر بنایا جا سکے، خواہ ان میں امیر ہوں یا غریب۔ اسی لیے مقدس قوانین کی روح سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ مندروں کو منہدم نہ کیا جائے۔ اس لیے ہمارے اس عظیم المرتبت فرمان پہنچنے کے بعد تمہارے لیے یہ فرمان ابو الحسن کو بھیجا گیا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ تمام اعلان کر دو کہ آئندہ کوئی شخص غیر قانونی طریقے پر برہمنوں اور دیگر ہندوؤں کو ان علاقوں میں تنگ نہ کرے تاکہ وہ اپنے دھندوں پر لگے رہیں، امن سکون کے ساتھ اس خدائی واحد کے عطا کی ہوئی سلطنت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اس امر کا آئندہ خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ جی یہ وہ فرمان تھا جو اورنگزیب عالمگیر نے ہندوؤں کے لیے جاری کیا تھا۔ یہ ٹاپک ختم ہو گیا ہے اور آگے چلتے ہیں اب۔ مضبوط قوت حافظہ صدیوں کے تجربات کا نچوڑ۔ اکثر لوگ شکایت کرتے پائے گئے ہیں کہ ان کا حافظہ بہت خراب ہے۔ ان کا علاج کے لیے بسا وقت اور عجیب و غریب ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ آپ یقیناً اس شخص کی قسمت پر رشک کرتے ہوں گے جسے کوئی بات یاد کرنے یا دلیل ڈھونڈنے کے لیے اپنے دماغ کو کھنگالنا نہیں پڑتا۔ ہر بات چشمِ زدن میں اس کے بات کی نوک پر آ جاتی ہے۔ اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ دماغی صلاحیت۔ البتہ اس کے لیے آپ کے چند اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ اصول صدیوں کے نفسیاتی تجربات کا نچوڑ ہے۔ صرف دماغ کو حرکت میں لانے کے لیے ضرورت ہے۔ آپ کا دماغ ایک سیکنڈ میں 600 یادداشت محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس رفتار سے بغیر ضعف، تھکاوٹ یا بوجھ محسوس کیے 75 برس یعنی 75 ایئرز کی عمر تک کام کرتا رہتا ہے۔ البتہ اس کے بعد استعداد میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ آپ کے ذہن کو قدرت کے جس قدر باتیں محفوظ رکھنے کے لیے ملکہ عطا کیا ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شمار چیزیں آپ کے دماغی ٹیپ کی ریکارڈ کے لوح میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنا حافظہ بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اپنی قوت حافظہ کو ان دونوں حالتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ماہرین نفسیات نے ان کے لیے مندرجہ ذیل گر بتائے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1 پہ کوشش کیجیے کہ صرف وہی باتیں آپ کے شعور لوح میں پر محفوظ ہوں جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے، باقی چیزوں کو تحت الشعور کے تہہ خانے میں پھینک دیں۔ البتہ انہیں ایسی باتوں کے ساتھ منسلک کر دیں کہ جنہیں ہر وقت یاد رکھنے کے لیے آپ کو چندہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس طرح آپ ہمیشہ کے لیے سمندر میں غرق ہونے سے بچ جائیں گے اور جب آپ کو ضرورت ہوگی ذرا سی کوشش آپ انہیں زبان پر لا سکیں گے۔ نمبر 2 چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے خاص دلچسپی لیں۔ اس عمر میں خصوصی احتیاط سے کام لیں۔ مثلا ایک معمار کبھی نہ بھولے کہ اس کے نقشے اور خاکے کہاں رکھے گئے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر وہ عمارت نہیں کر سکتا۔ ایک گھریلو عورت بغیر کسی مشقت اور پریشانی کے سوئی میں دھاگا ڈال دے گی کیونکہ اس کے لیے روزمرہ کی بات ہے۔ یوں سمجھے جتنی زیادہ کسی چیز کی ضرورت آپ کو محسوس ہوگی اتنی ہی زیادہ اسے یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ نمبر 3 چیزوں کو یاد رکھتے وقت یہ بات دل میں بٹھا لیں
کہ آپ کو دوبارہ یقیناً اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ شعوری کوشش کر کے جزیات پر توجہ دیں۔ مطالعہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو بار بار دہرائیے جو آپ کے خیال میں بعد میں آپ کے کام آئیں گی، چاہے آپ کو باتیں کتنی اچھی طرح یاد کیوں نہ۔ آپ کا شمار ان اشخاص میں ہوگا جو کسی چیز کو محض سن کے زیادہ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں، جو آپ کو اب خود بآواز بلند اسے دہرائیں یا کسی سے کہیں وہ قدرے اونچی بات میں آپ کے سامنے پڑے تاکہ آپ اس کی سماعتی تصویر بھی آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ البتہ اگر آپ کو قوت مشاہدہ زیادہ تیز ہے تو اس چیز کو بصری تصویر بنائیں، اسے اپنی باطنی آنکھ کے پردے پر لا کر دیکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4 ہے خیالات کو اپنے دماغ میں دائمی طور پہ محفوظ رکھنے کے لیے انہیں مختلف چیزوں میں فوراً مربوط کر دیں تاکہ وہ آپ کے لاشعور میں دب کر نہ رہ جائیں۔ اس طرح ناموں کو یاد رکھنے کا مسئلہ لیں۔ فرض کریں کہ ایک آدمی آپ کو اپنا تعارف کراتا ہے، اس کا نام سجاد ہے۔ سجاد سے آپ فوراً ذہن میں سجدے میں پڑھنے ہوئے نمازی کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اس کے بقایا حصے کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنے ذہن میں اس شخص کو نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں دیکھیں، خود ساختہ تصویر اپنے ذہن میں آرٹ گیلری میں محفوظ کر لیں۔ نمبر 5 پہ کسی بات کو دوبارہ زبان پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے آپ کی زبان کی نوک پر رہ چکی ہو، پھر اس کی بار بار بلکہ ضرورت سے زیادہ دہرانے کی ضرورت ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں پہاڑی یاد کرنے کے لیے آپ کو کس قدر مشق کرائی جاتی تھی۔ یاد ہونے کے باوجود ہر روز آپ کے استاد انہیں کئی بار بلند آواز سے پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، بلکہ پرائمری جماعتوں میں تو آپ کو اس وقت تک چھٹی نہیں ہوتی تھی جب تک آپ سب لڑکے مل کر ایک دونی دو دونی چار کی سما خراش آواز سے آسمان سر پر نہ اٹھا لیتے تھے۔ یقیناً آپ کو اس خط میں ملتا ہوگا پہاڑے بھی یاد رہتے ہوں گے۔ بہرحال یادداشت کا یہ اہم گور ہے کہ چاہے کوئی بھی بات کتنی ازبر کیوں نہ ہو، اسے بار بار دہراتے رہنا چاہیے۔ چہروں کو یاد رکھنا بعض آدمی کو شکایت ہوتی ہے، نئے ملاقاتیوں کے چہرے بڑی جلدی بھول جاتے ہیں۔ عموماً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت یا تو اس کی بات سننے میں محو ہوتے ہیں یا ان کے لباس پر ان کی نظر ہوتی ہے، لہٰذا وہ چہرہ ذہن میں کوئی مستقل نقش نہیں بنا پاتا۔ اگر آپ کو بھی شکایت ہے تو اس کا ازالہ بہت آسان ہے۔ آپ اپنے ملنے والے چہرے پر کوئی نمایاں چیز ڈھونڈ لیجیے، اسے مبالغے کی حد تک بڑا یا چھوٹا کہہ کے ذائقہ خیز بنا لیں۔ لہریے دار بال، کیل محاسوں کے نشانات، تنگ ماتھا وغیرہ انہیں اپنی ذہنی خوردبین یا دوربین سے دیکھ کر محفوظ کر لیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس کا چہرہ یاد نہ رکھ سکیں۔ جتنے زیادہ نمایاں نشانات آپ کسی کے شخص کے چہرے پر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اتنا ہی زیادہ اسے یاد رکھنا آپ کے لیے سہل ہوگا۔ انسان فطرتاً جدتاً پسند ہے اور کرنسی نوٹوں کی طرح یکساں اور اسپاٹ چہرے اس کے ذہن میں کوئی مستقل نشان چھوڑتے ہیں۔ نیکسٹ چھوٹا سا ٹاپک ہے موسم گرما میرے لیے خطرے کی گھنٹی بن گیا۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں نے ایک فوڈ پروڈکشن فیکٹری میں بطور سپروائزر کام کر رہا تھا۔ اس فیکٹری میں کچھ پروڈکٹس کی آگ کی بھٹی پر تیار کی جاتی تھی جہاں کافی زیادہ ہیٹ ہوتی تھی۔ میں نے ہر کام کو دوران پروڈکشن خود جا کے چیک کرنا ہوتا تھا، اس لیے جب موسم سرما ہوتا ان دونوں گرمائش محسوس ہوتی تھی مگر کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن موسم گرما میں مجھے خطرے کی گھنٹی محسوس ہوتی تھی۔ ایک طرف موسم کی گرمی، دوسری طرف آگ کی بھٹی کی گرمائش جو اتنی سخت ہوتی تھی کہ میرے لیے زیادہ دیر وہاں کھڑے رہنا ہونا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں صرف چند منٹ کے لیے وہاں جا کر پروڈکشن کی تیاری کو دیکھتا مگر اس کے باوجود سارا دن گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ پھر کافی دیر اے سی والے کمرے میں بیٹھنے سے کچھ سکون ملتا مگر میرا مسئلہ ہر سال بڑھتا چلا گیا۔ گرمی اور سردی ہر موسم میں دل گھبراہٹ اور بے چینی رہنا شروع ہو گئی۔ گرمی کے موسم میں چند بار ایسا ہوا کہ سب گھبراہٹ کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ گرمی کے موسم میں مہینے میں 1-2 بار بخار ہونا معمول بن چکا تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ گرمی میں زیادہ سے زیادہ ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں استعمال کرو، آگ کے قریب نہ جاؤ ورنہ مزید نقصان کا خدشہ ہے۔ مگر میں اپنی نوکری کی وجہ سے مجبور تھا کیونکہ یہ میرے کام کا حصہ تھا۔ میں گزشتہ 4 سال سے اس فیکٹری میں کام کر رہا ہوں جہاں میرا معاوضہ کافی معقول تھا، اس لیے میں اپنی نوکری بھی نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ گھر میں میرے علاوہ کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ ایک دن دوران ڈیوٹی میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ 2 دن بعد جب دوبارہ واپس آیا تو فیکٹری کے ایک مزدور نے خیریت دریافت کی تو میں نے اسے اپنی بیماری سے متعلق آگاہ کیا۔ ان مزدور نے بتایا کہ اس کے اہلیہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ گرمی کے موسم میں جب کھانا بنانے کے لیے جاتی ہے اسے دل میں گھبراہٹ اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہ گرمی کے موسم میں روزانہ مشروب ابکری استعمال کرتی ہے اور اللہ کا شکر ہے اب یہ مسئلہ نہیں۔ میں نے بھی اس مزدور کے مشورے سے مشروب ابکری افزا استعمال کرنا شروع کیا۔ شروع میں زیادہ فاقہ محسوس تھا مگر مسلسل 4 ہفتے استعمال کرنے سے بہتری آئی اور میں مسلسل 1 سال سے مشروب ابکری افزا استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب دوران ڈیوٹی کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور دل پر سکون رہتا ہے۔ جو امید کرتی ہوں تمام عنوان جو میں نے پڑھے ہیں بہت ہی اچھے تھے، آپ کو بھی اچھے لگے ہیں تو لائک کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے اشارہ بھی مل جائے گا کہ آپ لوگوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، میری بھی رہنمائی ہوتی رہے گی کہ میں اور بھی حوصلے کے ساتھ اور پورے طاقت کے ساتھ آگے بھی آپ لوگوں کو مزید ابکری پڑھ کے سناتی جاؤں۔ چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے اسلامک ابکری
تعلیم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔